أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وکیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ماذا کہ کیا انزلہ نازل کیا ہے ربکم تمہارے رب نے قالو کہتے ہیں خیرہ بہتر کلام للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے فی ہذہ دنیا اس دنیا میں بھی حسنہ بلائی ہے ولدار الآخرہ اور آخرت کا گھر تو ہے ہی خیر بہت اچھا ولنعم اور کیا ہی خوب ہے دار و گھر المتقین متقی لوگوں کا۔ قرآن مجید عظیم الشان کی یہ خوبی ہے کہ قرآن آئینے کے دونوں رخ انسان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ انسان غور و فکر کرے۔ جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ جہنم کا تذکرہ بھی ہو جاتا ہے، کفار کا تذکرہ ہوتا ہے تو ساتھ اہل ایمان کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر ناکام لوگوں کا ذکر ہوا، اب اچھے اور کامیاب لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وکیل جب کہا جاتا ہے للذین ان لوگوں سے اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا ماذا انزل ربکم تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو آگے سے یہ کیا جواب دیتے ہیں خیرہ بہتر کلام۔ کس قدر دونوں گروہوں کے اندر اور دونوں گروہوں کے الفاظ کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کافروں سے جب پوچھا جاتا ہے کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں۔ ایک برا قول اپنے زبانوں سے نکالتے ہیں، برا تبصرہ کرتے ہیں، اور نتیجہ ان کا کیا نکلتا ہے ادخلوا ابواب جہنم، یہ نتیجہ نکلتا ہے برا قول کہنے کا۔ داخل ہو جاؤ دوزخ کی آگ میں، اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ متکبرین کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں جس وقت اہل ایمان آپس میں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو پوچھ لیتے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا وحی نازل ہوئی ہے، آج کون سے احکامات اللہ نے نازل کیے ہیں، تو بتلا دیتے ہیں اللہ نے بہتر کلام نازل کیا، اور آج یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان کا یہ مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول کی تو یہ صفت تھی کہ جب ان کے اوپر کوئی آیات نازل ہو جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی فرصت کے اندر جو ساتھی قریب ترین ہوتے تھے ان کو وہ آیات بتلا دیا کرتے تھے، سکھلا دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیات جو میرے اوپر نازل ہو چکی ہیں امت کی امانت ہیں، میرے پاس ہی ہوں اور میرا دنیا سے جانے کا وقت آ نہ جائے۔ تو امت کی امانت یہ آیات پہلی فرصت کے اندر جو قریب ترین ساتھی ہوتے تھے محفل کے اندر ان کو سکھلا دیا کرتے تھے، بتلا دیتے تھے۔ پھر یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس اٹھ کر کے اپنے گھروں کو جاتے، اپنے کاموں کو جاتے، ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تو پوچھتے کوئی آیات نئی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں بہتر کلام نازل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو یہ قرآن بہتر کلام ہے، اور جس کا تعلق اس بہتر کلام کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر ہے وہ کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور
قرآن کو پڑھاتا ہے۔ جس چیز کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ چیز حسین ہو گئی، محترم ہو گیا، تاکہ وہ پھٹا جس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے اس کا بھی لوگ احترام کرتے ہیں۔ وہ غلاف کہ وہ کپڑا کہ جو غلاف کی صورت میں قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے لوگ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس رات کے اندر اترتا ہے وہ رات تمام راتوں کے اندر افضل رات ہے، اور جس شہر کے اندر اترتا ہے وہ شہر تمام شہروں میں افضل ہے۔ جس ہستی کے اوپر، جس پیغمبر کے اوپر قرآن نازل ہوا وہ تمام انبیاء میں افضل ہے۔ جو فرشتہ اس کو لے کر کے اترتا ہے وہ فرشتہ تمام فرشتوں سے افضل ہے، اور جس مہینے کے اندر قرآن اترا وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کے اندر افضل ہے۔ تو یہ قرآن بہتر کلام ہے، اور جس چیز کا تعلق اس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ للذین، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے اچھے کام کیے۔ محسن وہ ہوتا ہے کہ جو نیک وکار ہو، نیکیاں کرنے والا ہو اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے والا۔ تو جو نیک وکار ہوتا ہے صرف اللہ رب العالمین کا اس کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فی ہذہ الدنیا حسنہ، کہ اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی دے گا۔ غور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی ایک عزت والی زندگی تھی، وقار والی زندگی تھی۔ دور دراز ملکوں کے اندر کفار بیٹھے ہوتے تھے، صحابہ کرام کا نام سنتے تھے تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام اپنے دور کے اندر سپر پاور تھے۔ دنیا کی جو بڑی قومیں تھیں، روم تھیں، ایران تھا، جو اس دور کے سپر پاور وہ صحابہ کرام نے فتح کیے، وہ زیرنگی ہو گئے تھے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر اللہ ان کو غلبہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ان کی ضروریات بھی آسانی کے ساتھ عزت کے ساتھ پوری ہوتی ہیں۔ تو صرف جنت کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے دیں گے۔ اور پاکیزہ زندگی وہ ہوتی ہے جو عزت کے ساتھ گزرتی ہے، اور جس کے اندر انسان کا معاش بھی عزت کے ساتھ گزرتا ہے، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بھلائی دیتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہتر۔ کس قدر بہتر ہے؟ قرآن کے اندر ایک اور مقام کے اوپر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اب کتنی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر اگر ایک آدمی کو صرف کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، صرف بیٹھنے کی جگہ مل جائے، صرف لیٹنے کی، تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک مرلے سے نہیں، دو مرلے سے نہیں، جنت کے اندر صرف بیٹھنے کی جگہ پوری دنیا سے، تمام کنالوں مرلوں سے وہ بہتر ہے۔ اس قدر آخرت کا گھر وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، یہ آخرت کا گھر، جنت کا گھر خیر، یہ بہت ہی بہتر ہے، جہاں جا کر کے انسان کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ وَلَا نِعْمَ، اور کیا یہ خوب ہے دارو، گھر المتقین، متقی لوگوں کا۔ متقی اس بندے کو کہا جاتا ہے جو وقت کے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے اور برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ متقی اس کو نہیں کہتے جو صرف نیکیاں کرتا ہے، متقی وہ ہوتا ہے جو نیکیاں بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات دو طرح ہوتے ہیں، کچھ کو اوامر کہتے ہیں۔ اوامر کا مطلب ہے وہ احکامات جس میں اللہ نے کچھ کرنے کو حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو یہ کرنا عبادت ہوتا ہے۔ اور کچھ احکامات اللہ رب العالمین کے ان کو نواہی کہتے ہیں۔ نواہی سے مراد کہ کچھ کام ایسے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا تو ان سے منع ہونا عبادت ہوتا ہے۔ قتل نہ کرو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ان سے بچنا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کہلاتا ہے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے کہ جو نیکیاں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ برائیوں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ تو ایسے محسنین کے لیے، ایسے متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہتر گھر تیار کر رکھا ہے، جنت کا گھر
تیار کر رکھا ہے، جس کی صفات آگے ذکر ہو رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ پڑھیں گے۔ یہ حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جنت کے اندر اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ دل کے اندر ان کا خیال گزرا۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی اور خاص طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقیلہ، اور کہا جاتا ہے، للذین، ان لوگوں سے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا، کہ کیا انزل، نازل کیا، ربکم، تمہارے رب نے، قالو، تو کہتے ہیں، خیرہ، بہتر کلام نازل کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے اچھے کام کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں بھی، حسنہ، بھلائی ہے، ولدار الآخرہ، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی، خیر، بہت اچھا، ولنعم، اور کیا یہ خوب ہے، دار و گھر، المتقین، متقی لوگوں کا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔